الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اصفیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا گرامی قدر حاضرین یہ ماہ مبارک اس ہستی کا عرس اور یوم وصال ہے جس کو پیران پیر محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ سید عبدالقادر الجیلانی الحسنی الحسینی کہتے ہیں حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے مشہور ہیں جتنے مقبول ہیں اور جتنے محبوب ہیں اتنی ہی زیادہ ناواقفیت عوام میں ان کے بارے میں پائی جاتی ہے حتیٰ کہ جو خود سادات خانوادہ جیلانیہ کے چشم و چراغ لوگ میں نے دیکھے وہ بھی اپنے جد کی سیرت سے سوانے سے اس طرح واقف نہیں جس طرح ہونا چاہیے جو لوگ کئی پشتوں سے 11ویں شریف کھاتے ہیں ختم دلاتے ہیں الا ماشاء اللہ اکثریت کو پتہ نہیں کہ 11ویں والا کون ہے آپ میں کوئی ایک بھی ہے جس نے کبھی 11ویں شریف کا تبرک نہ کھایا ہو ایک بھی نہیں تو اگر میں پوچھ لوں غوث پاک کے بارے میں کہ بھئی جس کی 11ویں کھا رہے ہو وہ کون ہے یا 11ویں ہی پوچھ لوں یہ ہے کیا تو بہت کم لوگ جانتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمیں جانے بغیر ماننے کا مزہ آتا ہے تو بزرگوں نے کہا انہیں جانا انہیں مانا اسی کو بھی نہیں سمجھا ساری زندگی یہ نعتیں سن جو پڑھ رہے اسے بھی نہیں پتہ جو سن رہے
انہیں جانا انہیں مان، پہلے جانا پھر مان۔ تو جب جانا ہی نہیں تو پھر منوانا پڑتا ہے تقریریں کر کر کے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھے ہوئے لوگوں کو۔ بھئی تبلیغ کافروں کو ہوتی ہے، مسلمانوں کو تبلیغ نہیں ہوتی، مسلمانوں کو تعلیم ہوتی ہے۔ یہاں مسلمانوں کو تبلیغ کرنی پڑتی، تبلیغی جماعتیں بنی ہوئی مسلمانوں کے لیے۔ کبھی سوچا نہیں، آپ نے غور نہیں کیا اس پہ کہ اس کو شک ہے کہ میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں، اور میری حرکتیں بھی ایسی ہیں کہ اسے شک ہو؟ تو یہ باتیں غور فکر تدبر کی ہیں۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے بارے میں جو کچھ آپ نے خود فرمایا ہے اس کو میں کہتا ہوں شان غوث اعظم بزبان غوث اعظم۔ کوئی کیا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے، تیرے سر کی شان کوئی کیا بیان کرے، ابھی تو تیرے تلوے تک نہیں پہنچے لوگ، اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، جس کی شان بیان کرنے والے غوث ہیں تو وہ پھر غوث اعظم ہی ہوگا۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ جس نے بھی روحانیت اور ولایت کی پیاس بجھانی ہو وہ آپ کی ولایت کی بدلی کے آگے آ کے جھولی پھیلاتا۔ سلطان العارفین سلطان باہو جیسے، وہ وہاں کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگ ساں تے کر ساں میراں میراں، پیر جناں دا میراں باہو وہ کنڈی لگ دے تر کے۔ یہ ایسے تو وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کہتے ہیں سگے درگاہ میراں شو چخواہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ اگر رب کی بارگاہ کا قرب چاہتا ہے تو میراں کے در کا کتا بن، کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ یہ کتے کا ذکر سورہ کہف میں ہے قرآن پاک میں۔ کئی لوگ اس بات کو سن کے گھبرا جاتے ہیں، یہ خود کو سگے مدینہ کیوں کہہ دیا، سگے بغداد کیوں کہہ دیا؟ انسان بنایا اللہ نے آپ کو، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک ایسے کتے کا ذکر کیا ہے جس کا صرف نام لیں کلب ہم کہیں تو 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ بڑے سے بڑے قاری علامہ کو بھی اور بڑے سے بڑے غوث اور کتب کو بھی، صرف اس کتے کا نام لیں، ہر کتا نہیں۔ ایک بازاری کتا ہے اور ایک شکاری کتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ تو قرآن میں ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ او انسانوں، کتے کی شان سنو، کیوں بیان کی ہے اللہ نے بھلا؟ اس لیے کہ بازی لے گئے کتے تیں تھیں اتے۔ اور اس کتے کی شان میں سعدی شیرازی فرماتے ہیں سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت و مردم شد۔ اس کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ یہ دنیا میں کتا تھا، جب اللہ کے ولیوں اور دوستوں کا وفادار ہوا اور ان سے نسبت ہوئی اور پھر ان کی غار پہ پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے اپنے پنجے پھیلا کے، تو رب نے اس کو عزت و شرف کیا دی کہ دنیا میں کتا تھا، قیامت کو انسان کی شکل میں اٹھایا جائے۔ اور یہاں ہر انسان کا پتہ نہیں جہنمی ہے کہ جنتی، یہ کتا وہ ہے جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت تو مردم شد۔ کتا ولیوں کے ساتھ جڑا تو انسان بن گیا، اور اگر انسان جڑے
یہ قرآن بتا رہا ہے، سورہ کہف، اور ان کے ساتھ ہی گنتی کی ہے اس کی۔ اصحاب کہف کا صرف نام لے بندہ تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ خود ان کی شان بیان کر رہا۔ ایک تو یہ بات سمجھیں کہ اولیاء کی شان بیان کرنا یہ سنت خدا ہے، ولیوں کا تذکرہ سنت خدا۔ اور جب یہ آیت آئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت کا آغاز الا سے کیا ہے۔ الا، یہ بندو ہوش میں آؤ، الرٹ ہو جاؤ، خبردار، بے شک جو میرے دوست اور ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے میرے دوست؟ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے تربیت۔ تربیت تعلیم سے افضل ہے۔ یہ کتے نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، تربیت حاصل کی تھی۔ ہاں، ہر تعلیم والا ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر تربیت والا ولی ہوتا، چاہے کتا ہی ہو تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، انسانی شکل میں اشرف المخلوقات بنا دیا جاتا ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن کہتے ہیں انسان کی شکل میں، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ وہ نابینا مولوی کا واقعہ سنایا تھا نا آپ کو، پیر میر علی شاہ صاحب، وہ اولئک کل، اللہ نے فرمایا یہ تو چوپائے مویشی ہیں، یہ لوگ انسان نہیں ہیں، جانور ہیں۔ لیکن فرمایا نہیں، جانور بھی نہیں، بل ھم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ یہ اسی کا ترجمہ ہے بازی لے گئے کتے تیں تھیں اتے۔ وہ کتا تجھ سے بہتر ہے جو مالک کا وفادار ہے، کتا ہو کے وفادار ہے، یہ انسان کی شکل میں ہے۔ لیکن امام رازی نے لکھا البہائم فی صور الرجال، بس ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہیں یہ بہائم، مویشی، چوپائے، جانور۔ حرکتیں دیکھ لو، یہ میں اس گلی سے یہاں تک آتا ہوں تو پتہ نہیں کتنے شیشے میرے سامنے قرآنی آیات، احادیث، اولیاء کے اقوال، کہ یہ صرف صورتیں انسان، البہائم فی صور الرجال، چوپائے انسانی شکلوں میں۔ اور کچھ چوپائے ایسے ہوتے ہیں اللہ کا ولی آ رہا ہو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، کتابیں اٹھائیں، جن کو رب نے یہ کتا ہی دیکھ لیں، قرآن میں ہے، کتا تھا، لیکن جب دیکھا اللہ کے دوست اور ولی ہیں، پریشان ہیں، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ اصحاب کہف جو ہیں، ان کی مثال دی اللہ پاک نے قرآن میں، اور کس کو سنائی؟ یہ اللہ نے قرآن کس پہ اتارا ہے لوگوں؟ کچھ سیکھ لو یار، یہ صرف تقریریں کرنے کے لیے دین نہیں آیا، یہ عمل کرنے کے لیے آیا۔ یہ نہیں آیا کہ سن کے واہ واہ کرو، ماشاءاللہ نعرے لگاؤ اور گھر کو چلے جاؤ، پکڑے جاؤ گے۔ یہی آیتیں پکڑ لیں گی قرآن کی، کیونکہ یہ حجت ہے۔ علم دین لوگ اس لیے بیان نہیں کرتے، جو بیان کرتا ہے میں بھی پکڑا جاؤں گا، جو سن رہے ہیں وہ بھی جواب دے ہوں گے، اس لیے وہ پھر واقعات، قصے، کہانیاں اور انٹرٹینمنٹ سے ٹائم پاس کر۔ کل ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ وہ پیر صاحب نے کہا اپنے مریدوں کو کہ یہ 2-4 قصے، کہانیاں یاد کرو، بس اس سے کام چلاؤ، اتنی پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی کیا، تقریر ہی کرنی ہے نا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر عام آدمی کہتا ہے ایسے تو چنگا تھا میں کر سکنا، یہ اس لیے نقابت آ گئی۔
محفلوں میں دیکھتے ہو نقیب جب کسی خطیب کو دعوت دیتا ہے تو اس سے پہلے وہ اپنے جوہر دکھاتا کہ یعنی تجھ سے بہتر میں یہ کر سکتا ہوں جو تو نے کرنا ہے. مجمع کو ہلانا ہی ہے نا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھانے ہیں، پھر نعرے شور شرابہ، تو وہ تو میں تم سے اچھا کر سکتا ہوں. اور میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں لوگوں؟ ہاں، بت کیوں بن جاتے ہو یار؟ یہ غوث پاک کا لنگر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. غوث اعظم جب بغداد شریف کے منبر پہ جلوہ فروز ہوتے، 50 سال آپ نے مخلوق کو قرآن سنایا ہے جسے تم نے 11ویں بنا دیا. غوث پاک کے بارے میں جانو، جو بھی بندہ آئے اس کو کہو کہ ہمیں بتاؤ بھائی غوث پاک کون، انہوں نے زندگی کیسے گزاری. غوث اعظم 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلے تھے. کتنی؟ حسنی حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی ہیں، اور خود کہتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال. میں حسنی، امام حسن کا بیٹا ہوں. عبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی. میرا مشہور نام عبد القادر ہے اور میرے جد کی شان یہ ہے کہ فرش سے عرش تک ان کے ڈنکے بجتے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. غوث پاک کا تعارف اعلیٰ حضرت نے بھی جیسا کرایا ہے کسی اور نے نہیں کرایا. نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، یہ ان کا نسب بیان کیا. حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا. حضرت غوث اعظم اپنے بارے میں خود کہتے ہیں درست العلم، قصیدہ غوثیہ شریف میں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں نے دین کا علم پڑھا، علم ظاہر بھی پڑھا اور علم باطن بھی پڑھا. دونوں. جب ہم علم کہیں، مسلمان علم کہیں، تو اس کا مطلب صرف کتابیں رٹنا نہیں ہے. اور اس پہ غوث پاک کو 50 سال لگے اس تیاری میں. 91 سال آپ کی عمر مبارک ہے. کتنی؟ یعنی تقریباً پوری صدی ہے، 90 سال. تو 50 سال اس حسنی حسینی شہزادے نے تیاری کی ہے. اس میں سینکڑوں اساتذہ، شیوخ، علماء، صوفیاء، غوث، کتب، حتیٰ کہ خضر علیہ السلام بھی ڈیوٹی پہ تھے کہ اس شہزادے کی تیاری کرانی ہے. آپ کے مریدوں نے جب شان ملی، غوث اعظم بنے، منبر پہ آئے، تو مریدوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جب میں مدرسے قاعدہ پڑھنے جاتا تھا نا، تو گھر سے قاعدہ لے کے پڑھنے جاتا تو میری عمر کے بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے، اٹکیلیاں کر رہے، شرارتیں، تو مجھے ایک آواز آتی، بچوں ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا. اس وقت مجھے پتا. پھر کہتے ہیں میں یتیم تھا، بڑا بیٹا تھا، والدہ بیوہ تھیں، سیدہ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا عبداللہ سومئی کی بیٹی تھی، جو اپنے وقت کے کتب تھے، آپ کے نانا جان. یہ ساری لڑی ولیوں ہی کی ہے دونوں طرف. والدہ کے بھی امام حسین سے لے کے تو سیدہ فاطمہ ام الخیر تک سب ولی ہیں. اور ادھر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام حسن مجتبیٰ تک ولایتی ولایت ہے، روحانیتی. یہ وہ شہزادہ ہے جس نے پیدا ہوتے ہی یکم رمضان کو سحری کو دودھ پیا ماں کا، پھر افطاری کو پیا. یہ وہ بچہ ہے، وہ بچہ ہے. لوگ یہاں کہتے ہیں میرے ماں باپ ہی میرے پیر ہیں.
یہاں ماں نے کہا بیٹا پیر پھٹ جا کے، سلطان باہو کی ماں نے کہا مرشد پکڑو، حالانکہ وہ خود مرشد تھیں، ہزاروں مرشد اس ماں کے قدموں پہ قربان، وہ ایسی ماں تھی، خود فنا فی اللہ کے مقام پہ تھی، یعنی صرف ماں نہیں تھی، ماؤں کی ماں ولیہ کاملہ تھی، مقام فنا فی اللہ آخری مقام ہے ولایت میں، خود ماں اس پہ تھی، لیکن پتہ تھا نا کہ کوئی مرد چاہیے، مرد ملے تا درد گواوے، اوگن دے گن کردہ، کامل مرد محمد بخشا، لال بنان پتھر دا، تو یہ تو پیدا ہوتے ہی لال تھا، وہ تو پتھر کو لال بنا دیتے ہیں، تو لال کو کیا بنایا ہوگا؟ جو پیدا ہی لال ہوا ہے اور ماں کا لال ہوا ہے، اور حسنی حسینی لال ہوا ہے، جو معدن خانوادہ رسالت کا چشم و چراغ ہے خود ہی، اور معدن نبوت کا موتی ہے۔ لیکن یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو، لوگ سمجھتے ہیں جی میں پیراں دے گھر پیدا ہو گیا میں پیر، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اور یہ اتنی بڑی مثال کہ باقی چھوٹی مثالوں کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیران پیر اور غوث اعظم وہ کہتے درست العلم، علم پڑھا میں نے، علماء کے تلوے دھوئے، جھاڑو دیے، جنگل چھانے، مجاہدے کیے، ریاستیں، صدقے کی روٹی نہیں کھائی، سید بھی تھا، مدرسے میں بھی پڑھا، صدقے کی روٹی نہیں کھائی۔ غوث پاک کہتے ہیں پتے کھاتا تھا، گھاس کھاتا تھا، مانگے کی روٹی نہیں کھاتا تھا، اور کہتے ہیں یہ میرا جو یہ چمڑی ہے نا، پتے کھا کھا کے ایک ایک ہفتہ بندہ روٹی نہ کھائے، پتے کھا رہا ہو، گھاس کھا رہا ہو، تو کہتے ہیں میری چمڑی پہ سبزہ نظر آنے لگ جاتا تھا۔ یہ بات علامہ نے کہا ہے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ غوث پاک کہتے ہیں وہ لانگری جو مدرسے کا تھا نا، لائن بچے طالب علم لائن میں، اب تو ایسے گاؤں بھی ہیں جہاں بچے مانگ کے روٹیاں گھروں سے لاتے تھے، ابھی بھی مدارس بچے۔ یہ جس نے کل آپ کے ممبر پہ بیٹھنا ہے، جب یہ کسی کے دروازے پہ مانگت بن کے کھڑا ہوتا ہے نا، یہ دین بیان نہیں کر سکتا، یہ پھر ساری زندگی منگتا رہتا ہے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے، نذرانے پہ، پیسے پہ، مجھے یہ دے دے، یہ چودھری صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ لوگوں کے پھر قصیدے پڑھتا رہتا ہے، اور ایسے شخص کے حلق سے کبھی اللہ اور رسول کا پیغام نہیں نکل سکتا، وہ کبھی تمہیں حق نہیں سنا سکتا، کبھی تمہیں دین نہیں بیان کرے گا، تمہارا موڈ مزاج دیکھے گا اور اس کے مطابق تمہیں سنائے گا۔ اللہ رسول کو کیا پسند و ناپسند ہے وہ نہیں سنا سکتا، عوام کو کیا اچھا لگتا ہے یہ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ساری تباہی، بربادی، ہلاکت جو اس وقت ہے اس لیے ہے۔ انگریز نے یہ کیا تھا، کمی کمینوں کی جو لسٹ بنی تھی 15 کی، اس میں آخری نام تھا بانگا، مولوی، ملا، جو بھی اس وقت کہتے تھے۔ یہ پنجاب اور یہ پورا خطہ جو انگریزوں نے جب دیکھا نا کہ یہاں سب سے بڑی عزت والا بندہ یہ پگ والا ہے، پگڑی والا مولوی صاحب، جنازے پہ بھی مولوی، نکاح پہ بھی مولوی، بچہ پیدا ہوا مولوی، نام رکھنا ہے مولوی، اور بڑے سے بڑا چودھری بھی کہتا بلاؤ یار مولوی صاحب، اور آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کرتے تھے، عزت دیتے تھے۔ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، انہوں نے جو ہوٹل کا بیرا ہے، آج بھی آپ کے 5 سٹار ہوٹلوں کے باہر کلے والا بندہ کھڑا ہے، وہ اس لیے کھڑا ہے، کبھی آپ نے غور نہیں کیا، اس نے آپ کی عزت کو اپنے پیروں میں رول دیا مسلمانوں کی۔ اور جو مسجد کا مولوی تھا اس کو کمی کمینوں کی لسٹ میں ڈالا، جو تم سے دانے مانگے، پیسے تو تھے ہی نہیں، دانے، روٹی، یہ جو بھی ہے، راشن، اناج، یہ ساری تاریخ ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے۔
اور میں بات کر رہا ہوں 900 سال 800 سال پہلے اس حسنی حسینی شہزادے کی جس کی جد پشت نے ہمیشہ منگتوں کو دیا تھا، منگتوں سے لیا کبھی نہیں تھا۔ یا صدیق اکبر، جس نے بغداد کے منبر پہ 50 سال نعرہ صدیقیہ اور صدیق اکبر کا جھنڈا اٹھائی رکھا، علی کا بیٹا ہو کے، حسن حسین کی اولاد ہو کے جب خطبہ پڑھا تو کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق۔ یہ اٹھا لیں کتابوں میں غوث پاک کا خطبہ۔ ہاں، یہ جنگ تھی بہت بڑی۔ یہ بغداد سلطنت عباسیہ 5 خلفاء تھے۔ میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں آج آپ کو کہ آپ کو یہ تو سمجھ آ جائے یہ بابا غوث پاک پیران پیر ہے کون، اور یہ کرتا کیا تھا؟ قرآن سناتا۔ کیا کرتا تھا؟ قرآن۔ صبح اشراق سے ظہر تک آپ خود 13 سبق درس نظامی کے پڑھاتے تھے۔ آج روئے زمین پہ نہیں ملے گا ایسا ایک بندہ، عرب میں، عجم میں، الازہر میں نہیں ملے گا جو 13 علوم روز پڑھائے، الگ الگ۔ 3 والا مل جائے تو بڑی بات ہے، 3 علوم پڑھانے والا مل جائے تو غوث پاک نے پہلے اپنے نانا کا دین پڑھا، اور اپنی 68 سال غالباً آپ کی والدہ ماجدہ کی اس وقت عمر تھی، کتنی؟ یعنی تقریباً 70 سال، اور بوڑھی ماں ہے، بیوہ ہے، والد نہیں ہے، بڑا بیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں میں کھیتوں میں ہل چلانے گیا تو اس بیل نے پیچھے مڑ کے کہا، ہاں یہاں انسان نہیں کہتا، انسان کے اندر سے سبحان اللہ نہیں نکلتا۔ غوث پاک بیل کی رسی پکڑ کے وہ بھی بولنے لگ جاتا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا تھا، کھیتوں میں ہل چلانے گیا تو بیل نے مڑ کے کہا عبد القادر لما خلقت لہذا ما خلقت لہذا، تمہیں تمہارے رب نے یہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں کیا، تم سے تو رب نے کچھ اور کام۔ تو پھر اجازت لی، بغداد شریف آئے گیلان سے۔ یہ گیلان جو ہے ایران میں ہے اس وقت گیلان ایران میں ہے، اس بارڈر تھا، عراق اور ایران کا بارڈر ہے، ابھی بھی بارڈر ہے۔ تو پھر آپ نکلے، دین پڑھا، اور اس شان سے دین پڑھا، مجاہدات، ریاضات، صدقہ خیرات، زکوٰۃ سے بچ کے، اور پیچھے ماں کو فکر تھی۔ ماں جی نے ایک بندہ جا رہا تھا تو اس کو کہا، تاجر تھا، کہ میرے بیٹے کا پتہ کرنا، نہ کوئی موبائل، نہ میسج، نہ خط، نہ تار، کچھ بھی نہیں، اللہ کے حوالے کیا۔ یہ الفاظ کہے، ماں سے جب عرض کیا کہ اماں جان میں دین پڑھنا چاہتا ہوں نانا جان کا، تو ماں نے کہا بیٹا اگر دین کے لیے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اجازت ہے، اور یہ تمہارے باپ کی امانت 40 اشرفی ہیں وہ 7 دیں جو تمہارا ترکہ اور ورثہ ہے، یہ دین ہے۔ دین یوں آتا ہے، یہ نہیں آتا کہ پتر ادھر سے جا کے تو بھیجیں۔ یہ ہے دین۔ ماں کی رگوں میں خون امام حسین کا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ماں نے اس شان سے کہا اماں جان کوئی نصیحت کریں، فرمایا بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، جو ممبر پہ جھوٹ بولے گا تو وہ گلیوں میں کیا کرے گا؟ سچ، صدق، الصدق ینجی والکذب یہلک، یہی آپ کے نانا جان نے فرمایا، وہی ماں نے نصیحت کی، سچ پہ قائم رہے۔ چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکوؤں نے لوٹ بھی لیا، لیکن عبد القادر نے جھوٹ نہیں بولا۔
یہ وہ سچ کی بنیاد تھی کہ وہ ڈاکو جو لوٹنے آئے تھے وہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گئے، اور سارے یا صدیق اکبر سارے توبہ کر کے گئے. یار یہ بچہ نوجوان لڑکا جھوٹ نہیں بولتا، ماں کی نصیحت کی وجہ سے. تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ 40 سال ہو گئے، رب کو ہی ناراض کیا ہوا، رب کی بات نہیں. یہ تاثیر تھی، برکت تھی. پھر آئے، پڑھا، دین پڑھا، اور اس احتیاط سے پڑھا کہ کوئی ایک لقمہ بھی شک والا مشکوک اندر نہ جائے. کہتے ہیں وہ لانگری لائن میں جو بچے لگے ہوتے نا، تو وہ مجھے دیکھتا تھا کہ یہ لائن میں لگے گا تو اسے دوں گا. وہ مجھے دیکھتا رہتا، میں اسے دیکھتا رہتا، نہ میں یوں کرتا نہ وہ ڈالتا. تو جب بھوک زیادہ بڑھ جاتی تو کہتے ہیں میں جاتا کہاں تھا؟ مسجد. بڑے دربار تھے، بڑے مزار تھے بغداد میں. جنید بغدادی کا مزار تھا، سری سکتی کا مزار تھا، معروف کرخی کا. یہ سارے ہی پیر ہیں غوث پاک کے اور داتا صاحب کے. لیکن میں کہاں جاتا؟ مسجد میں. اور تب جاتا جب کوئی نہ ہوتا، میں ہوتا اور میرا رب ہوتا. ہے کوئی غوث پاک کا ماننے والا جسے خیال بھی آیا ہو یار پریشانی ہے میں چلو مسجد میں جاؤں؟ ہاں، وما قدر اللہ حق قدر ہی. یہ اللہ نے اپنے ولی اس لیے بھیجے تھے کہ اللہ کو بھول جانا. یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ تو اللہ سے ملانے آئے تھے بھائی. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملانے. یہاں کیا پروگرام بن گیا کہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو ہیں. نہیں دوسرے منہ سے تو نہیں کہتا، مطلب تو یہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ کبھی کسی پیر نے کہا مرید کو جا کے 2 رکعت یار مسجد میں پڑھ، تحیۃ الوضو پڑھ، تحیۃ المسجد پڑھ. غوث پاک یہ ہیں، بڑے ڈاڈے ہیں غوث پاک اور بڑے مہنگے ہیں. یہ پیر نصیر صاحب ان کی اولاد تھے نا گولڑے والے. تو وہ جب غوث پاک کی بولی شروع کی لوگوں نے کہا پیر بھابی ہو گیا. غوث پاک تو اول بھی توحید آخر بھی توحید. میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا. مقصد آپ تک لنگر غوثیہ پہنچانا ہے. اللہ تو مسجد میں یا غوث مسجد میں جا کے کہتے ہیں میں یہ پیٹ اپنا فرش پہ لگا دیتا. رب سے مانگنا بھی تو سیکھو. ماں سے کوئی پیارا رشتہ ہے؟ ماں سے تو بچہ بلکتا ہے نا، تو پھر ماں سب کو چھوڑ کے دوڑتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ نسخہ دے رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا بڑے احسان سے آئے لو جی پڑھ لی نماز سے ہوں بس ہے دے دیو جی. جہاں کھرب ہا فرشتہ ہر وقت جو قیام میں ہے قیام میں، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں ہے. سارا نہیں اٹھانا. رب یہ ہوتا ہے. تو کوئی رب بتائے گا تمہیں تو مانو گے نا اسے. جب رب کو اپنے تابع سمجھ کے آؤ گے. جہاں نبیوں کے امام گڑ گڑا رہے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ، مصلی بھیگ جاتا ہے آنسوں سے. پیٹ خالی تھا نا، بھوک. جوان بچہ 18-20 سال کے بندے کو بھوک لگی ہو کیا کرتا؟ وہ بوڑھے بندے کی بات نہیں کر رہا. تو تباہی مچا دیتا ہے ایک بار. یہ دیر کیوں ہو گئی، لگا کیوں نہیں کھانا. محفل میں بیٹھے شور ڈال دیتے ہیں، لنگر لے آؤ جی فٹافٹ. کھانا شادیوں پہ. غوث پاک کہتے ہیں میں پیٹ اپنا ہاں، اور پھر رب سے کہتا فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پھر اس کا ورد شروع کر دیتا. اندر سے آواز آتی الجو الجو الجو. نفس تڑپتا کہ ان کو کھوا دے. میں 3 دن ہو گئے روزے رکھتا ہے.
اس طرح دین پڑھا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام آتے تھے کہ حضرت صاحب ہم کچھ کھا لو تاڑی مہربانی۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لنگر آتے تھے، تو ماں نے ایک تاجر کو کہا کہ میرا بیٹا گیا ہے تو یہ 8 اشرفیاں ہیں وہاں پڑھتا ہے میرا بیٹا، تو اس کو یہ دے دینا، شاید اس کو ضرورت ہو۔ 1-2 سال بعد تو غوث پاک کہتے ہیں میں مسجد میں آ جاتا، بیٹھتا، پھر اپنا ذکر کرتا اور پتے کھا کے گھاس کھا کے گزارا کرتا۔ ایک دن بھوک کی حد ہو گئی تھی، 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، تو کھانے کی خوشبو آئی، تازہ کھانے کی، تو میرا منہ خود ہی کھل گیا، اتنی بھوک تھی، جسم سوکھا ہوا تھا، چمڑی سبز تھی، تو حیران ہو گیا کہ یہ کھانا تازہ تھا۔ دیکھا تو بندے نے اپنا وہ کھولا ٹفن وغیرہ اپنا توشہ دان، تو بیٹھا سجا کے، تو مجھے دیکھا تو اس نے کہا بچے آ جاؤ تم بھی کھاؤ۔ پھر بھی غوث پاک کہتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ بسم اللہ کریں کھائیں۔ پھر اس نے اصرار کیا کہ آپ کوئی طالب علم لگتے ہو بچے تو آؤ کھا لو، میں مسافر ہوں۔ اس زمانے میں یہ عادت تھی، اکیلا تو بندہ کھا ہی نہیں سکتا، مسلمان کا یہ تصور نہیں تھا کہ وہ اکیلا کھا رہا ہو، تو وہ کہتے آؤ جی کھاؤ۔ بٹھا لیا، پوچھا کون ہو؟ فرمایا میں طالب علم ہوں۔ یہاں کیا ہوتا ہے پورا فلیکس چھوٹا پڑ جاتا ہے، نام ہی نہیں پورا، القاب ہوں یا نہ ہوں، جو ہو وہ چھپتا پھرتا ہے، جنہ پریا سر تے تریا پیر ترنڈا۔ طالب علم ہوں، یہ نہیں کہا میں تو طالب علم، تو انہوں نے کہا میں تو خود ایک طالب علم کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں تو تاجر بندہ ہوں بھائی، میرا سامان بھی بک گیا ہے، سودا بھی ختم ہے، میں اب واپس جانا ہے، تو امانت ایک طالب علم کی میرے پاس ہے، تو شاید تم اسے جانتے ہو، تمہارا کلاس فیلو ہو یا مدرسے میں پڑھتا ہو۔ انہوں نے کہا کون ہے، کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام عبد القادر ہے، اور وہ عبداللہ سومئی کا نواسہ ہے۔ تو انہوں نے کہا عبد القادر تو میں ہی ہوں، میرے نانا جان کا نام عبداللہ سومئی ہے۔ تو اب اس تاجر کی ٹون بدل گئی، اس نے کہا جناب اگر آپ ہی عبد القادر جیلانی ہیں تو پھر میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کا آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ 8 اشرفیاں دی تھیں، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا خرچہ بھی ختم ہو گیا، آج میں نے آپ کے پیسوں میں سے یہ کھانا خریدا ہے۔ آپ خوش ہوئے، یہ 6 اشرفیاں آپ کی بچی ہیں، یہ کھانا آپ کا ہے اور میں کھا رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ نہیں کھا رہے۔ یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ ان کی طالب علمی اور بچپن ہے، اور وہ 6 بھی انہوں نے گلے میں سنبھال کے نہیں رکھے، جا کے غریب ساتھیوں میں تقسیم کر دیے طالب۔ یہ یوں دین پڑھا ہے، اور پھر علم باطن، علم روحانیت، علم ولایت پڑھا، اور پھر وہ مقام آیا کہ بغداد کے منبر پر کل محدثین، اولیاء، اقطاب، اغواص 400 علماء جب آپ خطاب کرتے، واز کرتے تو بیٹھ کے لکھتے تھے، 400 قلم 400 دوات لے کے 400 وقت کا عالم بیٹھا ہوتا تھا لکھنے۔ کیا آج حسنی حسینی شہزادہ بولے گا اور کلام کرے گا؟ کلام کیا تھا؟ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، توکل علی اللہ، استقامت علی الدین، سچ، امانت، حلال حرام کی تمیز، طول زندگی جو غوث پاک نے بیان کیا۔ اللہ کی بندگی اور عبودیت کیا ہے یہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ بندگی کیا ہوتی ہے اور رب کی شان اور مقام کیا۔ وہاں یہودی کلمے پڑھتے، عیسائی کلمے پڑھتے، ڈاکو 5000 ڈاکوؤں نے صرف غوث پاک کے مجمع میں توبہ کی ہے، اور 70,000 کا مجمع ہوتا تھا عیدگاہ بغداد میں بغیر سپیکر، آخری آدمی بھی ویسے ہی سنتا، پہلا آدمی بھی ویسے ہی سنتا۔
یہ آپ کی کرامت تھی غوث اعظم کی. غوث اعظم کا ذکر کرنے کے لیے غوث ہی چاہیے کوئی، اور یہ مکمل نہیں ہوتا، وقت تھوڑا ہوتا ہے اور بات بہت زیادہ ہوتی ہے. غوث پاک کا ذکر ایسا ہے کہ جتنے پہلو بھی ہیں ان پہ جتنی بات کریں تھوڑی ہے. آپ دنیا سے جب گئے تو ایک جملہ بول رہے تھے، 13 بیٹے آپ کے کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا علیک بالتوحید علیک بالتوحید علیک بالتوحید. یہاں ممبر پہ کبھی لفظ توحید آپ نے سنا ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. کل اولیاء نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی ہے. اور صحابہ نے جب حضور علیہ السلام سے پوچھا من اولیاء اللہ یا رسول اللہ، حضور یہ اولیاء اللہ کون ہے جن کے بارے میں رب یہ کہہ رہا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ. فرمایا لوگوں، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، وہ ولی اللہ ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اپنے دوستوں کی دوستی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.